تیسرا سبجیکٹ ہمارے پاس بالکل مختصر انشاءاللہ رب العالمین، وہ سیرت کے موضوع پہ ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی، اور پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ نے یہ سنا اور سماعت کیا کہ سن 5 نبوت میں، نبوت کے 5ویں سال جب صحابہ کرام پر ظلم و ستم کی بوچھار اہل مکہ نے شروع کر دی، ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے اور عبادت کرنا مشکل ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کائنات کی طرف نگاہ اٹھائی تو کہیں بھی کوئی اللہ کا ماننے والا پورے روئے زمین پر موجود نہیں تھا۔ ایک بھی بلد، ایک بھی قریہ، ایک بھی گاؤں، ایک بھی اسٹیٹ ایسا نہیں تھا جو مسلم اسٹیٹ کہا جا سکے، جہاں مسلمانوں کی جگہ وہ کہا جا سکے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دور اندیش انسان تھے، آپ سمجھدار انسان تھے، اسی لیے کہا گیا کہ آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی یوزفل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ حبشہ، ایتھوپیا ایک جگہ ہے جہاں اگرچہ مسلمان نہیں، وہاں بھی کافر ہیں، نصارہ ہیں، کرسچن ہیں، لیکن وہاں کا بادشاہ عدل و انصاف والا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفاروں سے بچانے کے لیے اپنے بعض صحابہ کو کافر ہی کے حوالے اور ان کے ملکوں میں بھیج دیا۔ میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھ سکے کہ دونوں کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کافر کا کوئی ایک ملک ایسا ہو جہاں ظلم و ستم ہو، دوسرا ایسا ہو جہاں نہ ہو، تو آدمی وہاں مائگریٹ کر سکتا ہے اگر کوئی دوسرا آپشن نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو وہاں بھیج دیا۔ 11 سے 12 مرد اور 4 عورتیں پہلے ٹرم میں روانہ ہوئے، جس میں عثمان بن عفان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ یہ سفر رجب سن 5 نبوت میں ہو رہا ہے۔ وہاں 2-3 مہینے گزرے تھے کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، یا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے ساز باز کر لی ہے، اب ہم آسانی سے مکہ میں جا سکتے ہیں۔ اور یہ خبر اس طریقے سے کہ بخاری کی روایت کے مطابق آپ سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے اور خانہ کعبہ میں آپ تلاوت فرما رہے تھے، کفار کے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، اور آپ نے اس انداز میں قرآن کی تلاوت کی، اور جب آخری آیت سجدے والی آیت پہ پہنچے تو جہاں آپ نے سجدہ کیا، بے ساختہ سارے کفار مکہ نے سجدہ کر لیا، اور یہ خبر پہنچ گئی کہ سارے لوگ کیا ہے مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے سجدہ کیا تو، لیکن بعد میں بڑے پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، نادانی میں غیر ارادی طور پہ ہم نے کیا کر لیا، جس اسلام کو اور ایمان کو مٹانے کے لیے، جس سجدے سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں کرتے آ رہے، ہم خود اس کا شکار ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے ایک کہانی گڑھی، کہانی یہ گڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے معبودوں کا ذکر کیا، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، 3 بتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سینٹنس ایڈ کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تلک الغرانیق العلا، یہ اونچی اونچی دیویاں ہیں، عظمت والی دیویاں ہیں، اور وَإِنَّا لَشَفَاعَتُهُنَّ تُرْتَجَا، اور ان سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے، یہ ہمارا بیڑا پار لگائیں گی۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہی، نہ آپ نے پڑھی، یہ الگ بات ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو ایڈ بھی کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شیطان نے نکلوا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، سب بے بنیاد باتیں ہیں، یہ ان شیطانوں نے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی۔ جب ان سے سجدہ ہو گیا تو جب صرف ثابت کیا ہے بخاری کی روایت سے، ثابت یہ ہے کہ آپ نے یہ سورہ پڑھی تو بے اختیار آپ نے سجدہ کیا تو سارے لوگ سجدے میں پڑ گئے، کیونکہ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی قرآن کو سمجھنے والا ہو، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنے والا ہو، قرآن پڑھا جائے اور اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ ابھی اس طرح کا حادثہ ہوا تو وہ خبر غلط پہنچی اور وہ لوگ واپس آ گئے، حبشہ سے مکہ آئے۔ جب قریب ہو گئے تو پتہ یہ چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور بلکہ عداوت اور دشمنی میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو بعض صحابہ واپس ہو گئے اور بعض صحابہ کسی کی پناہ میں مکہ میں داخل ہو گئے۔ پھر شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی اسی سال
بعد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ٹرم صحابہ کا روانہ کیا جو 80 سے زیادہ مرد تھے، یعنی 81-82 مرد تھے، اور تقریباً 18 کم سے کم 18 یا اس سے زیادہ 19-20 عورتیں تھیں، اور آپ نے حبشہ کی طرف روانہ کیا، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ یہ بادشاہ، یہ لوگ جب وہاں گئے اور اہل مکہ پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے، نہ پہلے لوگوں کو نہ دوسرے لوگوں کو، تو ان لوگوں نے اپنے 2 آدمی وہاں بھیجے، عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو، دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے۔ وہاں گئے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بادشاہ کو ان کے خلاف کر کے ان کو لے کر واپس آ جائیں، یہ ذکر ہو چکا ہے، لیکن بادشاہ بہت دور اندیش سمجھدار تھا، اس نے ان کی بات نہیں مانی اور سارے پیغام کو سنا، اور جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دھواں دار تقریر فرمائی، وہاں پر سورہ مریم وغیرہ پڑھی کہ بادشاہ کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا والذی جاء بہ موسیٰ ان ھذا والذی جاء بہ موسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدہ، یہ بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ تو ایک ہی جگہ سے نکلی ہوئی ایک ہی روشنی ہے، ایک ہی قندیل اور ایک ہی بلب کی روشنیاں ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ اور ان کے جو گفٹ وغیرہ ہے سب واپس کر دیے جائیں، اور اس نے کہا کہ تم لوگ اس ہماری سرزمین میں امن و امان کے ساتھ رہو، کوئی تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ یاد ہے، وہ لوگ خائب و خاسر واپس آ گئے۔ اب نجاشی کے متعلق ہم دیکھتے ہیں، نجاشی کون تھا؟ کیا وہ اللہ کے نبی پر ایمان لایا یا نہیں لایا؟ کیا وہ مسلمان ہو گیا تھا یا نہیں ہو گیا تھا؟ نجاشی یہ نام نہیں ہے، لقب ہے۔ ایتھوپیا اور حبشہ کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ جیسے ایران کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ کسرا کہا جاتا تھا۔ روم کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو قیصر کہا جاتا تھا۔ یمن کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو تبع کہا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے مصر کے اندر جو ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو یہ نجاشی یہ نام نہیں، بلکہ جو بھی وہاں حکمرانی کرتا تھا ان کو کیا ہے، جیسے سعودی عرب میں آسان لفظوں میں خادم الحرمین الشریفین، اس سے پہلے جلالت الملک کہا جاتا تھا، ملک فہد کے زمانے سے خادم الحرمین الشریفین ہو گیا۔ تو یہ لقب ہے، کوئی بھی بادشاہ آئیں گے تو خادم الحرمین الشریفین۔ نام کیا ہے؟ سلمان ہے۔ اس سے پہلے جو تھے عبداللہ تھے، اس سے پہلے جو تھے فاطمہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ لقب ہے۔ نام اس کا کیا تھا؟ ان کا اصحمہ، اصحمہ یہ نام تھا۔ والد کے نام بحر یا ابجر تھا، لیکن اصحمہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا نام ہے۔ آگے انشاءاللہ یہ بات آ رہی ہے۔ اصحمہ نے کئی باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو اس نے یہ بھی کہا کہ اگر نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا، اندازہ لگائیں کہ اس نے یہ بات کہی تھی، اور یہ ثابت ہے کہ اگر میرے پاس یہ ملک وغیرہ کا معاملہ نہ ہوتا اور اس طرح کے ساری چیزیں، تو میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا، وآخذ علیہ، اور میں آپ کی جوتیوں کو اٹھاتا، آپ کی خدمت کرتا۔ کیا یہ مسلمان ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ بعض صحابہ میں یہ بات تھی کہ وہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، یعنی اصحمہ نجاشی رحمت اللہ علیہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی نجاشی کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، بخشش و مغفرت کی دعا کرو۔ تو بعض صحابہ نے کہا تامرون ان نستغفر له وقد مات بالحبشہ، آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، حالانکہ ان کی وفات حبشہ میں ہوئی ہے، یعنی حبشہ تو مکمل کافروں کا ملک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ بہت سارے اہل کتاب یہود و نصارہ وہ ہیں
جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ان چیزوں پر جو آپ پر یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی گئی ہیں اور ان چیزوں پر جو ان کے نبیوں پر نازل کی گئی ہیں. تو یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں جو اپنے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں, جو اپنی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ پر نازل کی جانے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نجاشی مسلمان ہو گئے تھے, اسامہ نجاشی مسلمان ہو گئے, کیونکہ جب صحابہ نے کہا کہ ان کی وفات تو حبشہ میں ہوئی ہے اور حبشہ تو کافروں کا ملک ہے, پھر ہم ان کے لیے استغفار کیسے کریں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ نہیں, بعض اہل کتاب وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کے انبیاء اور رسول پر نازل کی گئی تھی. اسی طریقے سے طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ وقد مات فی کفرہ, کہ صحابہ نے یہ کہا کہ ان کی وفات تو کفر کی حالت میں ہوئی ہے, یعنی صحابہ نے انکار کیا بعض صحابہ نے, تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ کفر کی حالت میں بلکہ ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے. اب آئیے ان کی فضیلت میں بعض احادیث اور آپ سنتے چلیں. پہلی حدیث جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نعى لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی صاحب الحبشہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نجاشی کی وفات کی خبر دی. کس نے خبر دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. فی الیوم الذی مات فیہ, اسی دن بتایا جس دن ان کی وفات ہوئی, جس دن اصحمہ نجاشی کی وفات ہوئی اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی وفات کی خبر دی. اور آپ نے کہا استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو, بخشش اور مغفرت کی دعا کرو. یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا بہم بالمصلی, پھر آپ گئے عیدگاہ میں اور لوگوں کی سب بندی کی. فصلی, آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی غائبانہ. فکبر علیہ اربع تکبیرات, اور آپ نے 4 تکبیرات کے ساتھ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی. بخاری کی روایت میں جابر بن عبداللہ سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حین مات النجاشی, جب نجاشی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مات الیوم رجل صالح, آج ایک نیک آدمی کی وفات ہو گئی. جس دن نجاشی کی وفات ہوئی اصحمہ نجاشی کی, آپ نے کیا کہا؟ آج ایک نیک آدمی کی وفات ہو گئی. فقوموا, تو کھڑے ہو جاؤ. فصلوا علی اخیکم اصحمہ, اپنے بھائی اصحمہ کی نماز جنازہ پڑھو, غائبانہ نماز. اسی سے غائبانہ نماز پر استدلال کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحمہ نجاشی کی غائبانہ نماز پڑھی تھی, اسی لیے پڑھا جا سکتا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس پہ داخل نہیں ہوں گا. یہ دوسری روایت ہے. تیسری روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, اور یہ سنن ابو داؤد کے اندر اس روایت پہ کلام بھی ہے کہ بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے, حسن کا, بعض نے ضعیف کہا. وہ روایت یہ ہے کہ لما مات النجاشی كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نجاشی کی وفات ہوئی اس دن سے لے کر ہم اب تک یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کی قبر پر روشنی اور نور دکھتا ہے. شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2523 کی روایت ہے. ملا جلا کر کے اگر اس روایت پہ کلام بھی ہو تو دوسری روایات کیا ہے؟ درست اور صحیح ہے. دوسری روایت درست اور صحیح ہے. اور اصحمہ نجاشی رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں ہے, اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ رحمت اللہ علیہ. صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لقاء اور ملاقات ثابت ہو. اویس القرنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, لیکن وہ بھی تابعی ہیں, صحابی نہیں ہو سکے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہو سکی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابو سفیان ہیں. ابو سفیان کو کون نہیں جانتا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن زمانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں پیش تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر لیا. ام حبیبہ شروع میں ہجرت کر کے چلی گئی تھی، کہاں؟ حبشہ. تو ان کا نکاح نجاشی ہی نے کرایا، کیونکہ اگر کوئی لڑکی مسلمان ہو جاتی تو اب اس کا نکاح اس کے کافر والد نہیں کرا سکتے، نہ چچا نہ بھائی نہ کوئی. کسی مسلمان پر کافر لیڈر نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو. تو اگر کوئی لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کا نکاح ولی کے بغیر نکاح بھی نہیں ہوگا صحیح قول کے مطابق. تو اس کا نکاح سلطان اور بادشاہ اور حاکم وقت کرائے گا. اگر یہ بھی چیزیں نہیں، جیسے یورپ وغیرہ میں تو جو اسلامک آرگنائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار کرائیں گے، لیکن عورت خود سے، لڑکی خود سے نکاح نہیں کرے. مان لیتے ہیں کہ کوئی لڑکی مسلمان ہو گئی اور ایسی بستی میں ہے جہاں مسلمان نہیں، اس کے رشتہ داروں میں کوئی مسلمان نہیں، تو ایسا نہیں کہ جس لڑکے سے چاہے وہ نکاح کر لے، بلکہ اسلامک آرگنائزیشن وغیرہ جو ہوں گی وہاں جائیں گی اور اس کے ذمہ دار لوگ کیا ہے، نکاح کرائیں. تو چونکہ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا، خطبہ دیا. وہ گئے وہاں پر، تو نجاشی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اپنی طرف سے اسحمہ نجاشی نے اپنی طرف سے 4000 درہم مہر ادا کی. مہر دی جاتی کہ نہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے مہر اس نے 4000 درہم ادا کی. یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر اور نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے. یہ مختصر تعارف تھا اسحمہ النجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ بلا شک و شبہ کیا ہے، مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان تھے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا، مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا، ساری کی ساری چیزیں. لیکن چونکہ ان کی قوم ان کے خلاف تھی، اس لیے بہت حد تک انہوں نے اسلامی شعار کو ظاہر نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آ سکے، ساری کی ساری چیزیں. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے وہاں رہنے کی وجہ سے مسلمان کیا ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان تو سن 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3-4 سال پہلے مدینہ آئے، اور ان کی وفات سن 9 ہجری میں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے اسحمہ النجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ ان کا مختصر تعارف تھا. ایک اہم چیز جو سیرت کی کتابوں میں موجود ابھی جن کا ذکر ہوا، کن کا ذکر ہوا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. سن 7 ہجری میں یا 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا تھا، اور مہر ادا کرنے والے اسحمہ النجاشی تھے. تو ان کا نکاح عبید اللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا. عبید اللہ بن جہش. ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیوی، نام ہے رملہ بنت ابو سفیان. بالکل شروع میں مسلمان ہو گئی، باپ ایک نمبر کا دشمن، کافروں کا لیڈر، اور بیٹی اسلام کی پناہ میں. شروع میں اسلام میں داخل ہونے والی میں سے ام حبیبہ رضی اللہ پہلی ہجرت میں تھی، اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. دونوں نے ہجرت کی کہاں؟ حبشہ کی طرف. مشہور یہ ہو گیا کہ عبید اللہ بن جہش جو ان کے شوہر تھے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ وہاں جانے کے بعد کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے اور نصرانی ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. اس لیے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سیرت کی اکثر کتابوں میں یہی بات آپ پائیں گے، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء نے بھی اسے ذکر کر دیا ہے. چھوٹی چھوٹی کتابیں چھوڑ دیجیے، بڑی بڑی کتابوں میں اسی بات کو آپ پڑھیں گے کہ وہ وہاں جا کر کے مرتد ہو گئے اور اسلام کے خلاف ہو گئے. پھر ان کی بیوی سے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر لیا. حتیٰ کہ حافظ ابن حجر جیسا عالم اس نے بھی لکھا کہ وہ نصرانی ہو گئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے. لیکن الحمدللہ تحقیق کا دور ہے،
بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چیزیں اگرچہ بہت مشہور ہو گئی، شیخ البانی وغیرہ آئے اور کہا کہ یہ چیزیں کتابوں میں اس قدر مشہور ہو گئی ہیں سیرت کی، لیکن ان کے نصرانی ہونے کے متعلق جو مرتد ہو گئے تھے اس سلسلے میں ایک بھی صحیح روایت ثابت نہیں، ایک بھی صحیح روایت کیا ہے ثابت نہیں کہ وہ نصرانی ہو گئے، بلکہ اس کے برعکس روایت ثابت ہے، اس کے اپوزٹ روایت ثابت ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر قائم تھے، وہ اسلام پر قائم تھے۔ اور ان روایات میں کیا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ابن حبان رحمہ اللہ سے ایک روایت، ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک روایت الزوائد کے اندر ذکر کی ہے اور اس کی سند کو شیخ البانی حسن قرار دیتے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہاجر عبید اللہ ابن جحش بام حبیبہ بنت ابی سفیان، کہ عبید اللہ ابن جحش صحابی رسول اپنی بیوی ام حبیبہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ فلما قدم ارض الحبشہ، جب عبید اللہ ابن جحش حبشہ پہنچے مریضہ بیمار ہو گئے۔ فلما حضرته الوفاۃ، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، اوصى الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے چند وصیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت جس کو امام ابن حبان نے الزوائد حدیث نمبر 312 میں ذکر کیا ہے، شیخ البانی اس کو حسن قرار دیتی ہے۔ دوسری روایت جو ابھی ذکر کی گئی ہے اس کو مکمل پڑھتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 2107 2107 میں، اس میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ انہا کانت تحت عبید اللہ ابن جحش، کہ وہ عبید اللہ ابن جحش کی بیوی تھی۔ فماتا بارض الحبشہ، ان کی وفات حبشہ میں ہو گئی۔ فزوجها النجاشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نجاشی نے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ 4000، اور نجاشی نے نبی علیہ السلام کی جانب سے 4000 درہم بطور مہر ان کو ادا کیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع شرحبیل ابن حسن، اور نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہاں پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور یہ بات بیان کرتی کہ میرے شوہر کیا ہے مرتد ہو گئے تھے، نہیں کہا، بلکہ کہا کہ حبشہ میں ان کی وفات ہو گئی تو نجاشی نے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرا دیا، اور یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جس میں یہ ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، نصرانی ہو گئے تھے، ان میں سے ایک بھی روایت کیا ہے درست اور صحیح نہیں ہے، اور یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے کیا ہے بالکل درست اور صحیح، جس میں ان کے مرتد ہونے کی طرف اشارہ تک بھی موجود نہیں ہے۔ واللہ عالم، اس لیے درست اور صحیح بات یہی ہے کہ عبید اللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد نہیں ہوئے تھے، اور مرتد ہونے کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں ایک بھی روایت جو ہے درست اور صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ عبید اللہ ابن جحش جو شروع اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے ہوں، اور جنہوں نے اسلام کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اپنا ملک اپنا وطن چھوڑا ہو، وہ دوسری جگہوں پر جا کر کے ہے نصرانی ہو جائے؟ یہ کیسے پاسبل اور ممکن ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جن روایات میں ان کا ذکر ہے ان میں ان کے مرتد ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابو سفیان کو جانتے ہیں آپ لوگ، جب ہرقل جو کہاں کا بادشاہ تھا، ہرقل روم، جو روم کا مطلب اس زمانے میں آدھی دنیا سے زیادہ کا بادشاہ، تو ابو سفیان اور ہرقل میں جو گفتگو ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اس میں سے ہرقل نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا، هل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل، کیا کوئی شخص مسلمان ہو جانے کے بعد، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد
اس دین سے نفرت کرتا ہوا مرتد ہوتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ نہیں۔ عبید اللہ ابن جہش کون ہوتے ہیں؟ داماد ہوتے ہیں۔ اگر، اور یہ واقعہ بالکل اخیر کا ہے، جو ابو سفیان اور ہرقل میں جو واقعہ ہوا یہ بالکل کیا قریب قریب کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3-4 سال پہلے کا ہے، 3 سال۔ اور عبید اللہ ابن جہش کے مرتد ہونے کی جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ اور پہلے کی، کیونکہ بہت پہلے چلے گئے تھے۔ تو اگر ان کے داماد مرتد ہو چکے ہوتے تو یہ موقع تھا کہ نہیں بھجانے کا، لیکن ابو سفیان نے ایسا ذکر نہیں کیا۔ اور اگر کوئی مرتد ہوتا تو ان کا اپنا داماد تھا، کہ کس قدر آسان تھا بتانا۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبید اللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو سیرت کی اکثر کتابوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی عزت پر اگر ڈاکہ ڈالا جاتا ہو تو اس کا ڈیفنس کرے، دفاع کرے۔ جائے کہ اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی اور شروع اسلام میں داخل ہونے والے ان کے متعلق کیسے یہ خیال اور گمان رکھے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ اس لیے واللہ اعلم بالصواب، ان کے مرتد ہونے کے متعلق روایات اور باتیں درست نہیں ہیں۔ آپ اگر الرحیق المختوم وغیرہ پڑھتے ہوں گے تو اس میں یہ ذکر ہے، اس کی اصلاح کر لیں گے، اس کی کیا ہے، اصلاح کر لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ اس طریقے سے آج کا یہ درس اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اگر کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ کامیاب ہوئے، انعام تو نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن جو کامیاب ہوئے ہیں یعنی جن کے اچھے نمبرات آئے ہیں، ان میں سدرا فاطمہ ہے کیا انعام؟ آج جن لوگوں نے کل سے لے کر کے آج تک بہت کم لوگوں نے شرکت کی ہے، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں کئی گھنٹے میرے لگتے ہیں سوال بنانے میں، اور آپ لوگوں کے منٹ لگیں گے، لیکن آپ لوگ شرکت نہیں کرتے ہیں۔ اس طرف توجہ کیجئے اور شرکت کیجئے، اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ کیونکہ اب دیکھیے، میں نے پوچھا تھا جو ہے حبشہ کے بادشاہ کا کیا نام تھا، اسامہ، نجاشی، ایسے میں نے ڈالا تھا، سب لوگوں نے نجاشی لکھا۔ اگر درس سنے ہوتے تو کبھی بھی نجاشی نہیں لکھتے، اور یہ جان جاتے کہ نجاشی یہ لقب ہے جو بھی حبشہ اور ایتھوپیا کا بادشاہ ہوتا ہے، اور نام کیا ہے، اسحمہ ہے، اسحمہ۔ اور ایسے ہی بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں، تو جن لوگوں نے جواب دیا وہ بھی درس پر توجہ نہیں کر سکے، اور بڑی کم لوگوں کی شرکت رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور سب شرکت کریں، جو جانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں جانتے وہ بھی۔ پورا نمبر لانے والی ہے سدرا فاطمہ۔ اگر ان کے جاننے والوں میں سے کوئی موجود ہے تو ان کی طرف سے انعام لے جائے، سدرا فاطمہ۔ اور ایسے ہی ام عمر، سدرا فاطمہ نے 100 میں 100 نمبر حاصل کیے ہیں، اور ام عمر انہوں نے 85 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اگر کوئی ہے ان کے جاننے والوں میں تو لے لیں۔ اور تیسرا نمبر حاصل ہوا ہے صلاح الدین۔ تو مل کر کے حل کرتے ہیں کیا میاں بیوی؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے نا؟ ہاں، تو مل کر نہ حل، یہ بہرحال لے لیں انعام، اور آئندہ جو ہے ان کو اپنا حل کرنے دیں اور آپ خود اپنا حل کریں۔ بہرحال تو اور کچھ لوگوں نے شرکت کی ہے، لیکن یہ 3 پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی لوگوں کے نمبرات بہت اچھے نہیں رہے۔ حالانکہ سوالات اگر آپ حل کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کو نظر آ جائے گا، غلطی کیا ہے وہ نظر آ جائیں گے، تو بہت حد تک کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو، اور ایک سمرائز آپ کو ہو جائے گا کہ پچھلے درس میں کیا ہو۔ جیسے آج جو ہم درس سنے ہیں، اگر ہم اس کو جو ہے سوالات حل کر لیں گے تو ایک خلاصہ، ایک سمرائز ہمارے ذہن میں آ جائے گا، کیونکہ وہیں سے سوالات تیار کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ اس کی کوشش کریں گے۔ چلیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ ابھی جو شادی کا ذکر کرے کہ آپ شادی ام سلمہ جو ہے نا وہاں پہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نجش میں تھے، آپ مدینہ میں تھے، یعنی کہ یہ شادی یعنی کہ طریقہ صحیح ہے کہ کوئی ملک میں کوئی دوسرے ملک میں ہے تو شادی کر سکتے ہیں؟
بالکل کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا تھا, ایک صحابی کو بھیجا تھا. مطلب بلا ہے ہاں وکیل بنا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں بھیج دوں کسی جگہ جہاں میرا نکاح اور شادی ہو رہی ہے, اور میں کہہ دوں کہ صلاح الدین بھائی آپ میری طرف سے قبول کر دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں, ہو جائے گا نکاح. اس میں یہ بھی مطلب لگ رہا ہے کہ کسی کی جانب سے مہر ادا کرنا بھی ٹھیک. ہاں بالکل, بہت سارے مسائل ہیں. مجھے ایک بڑا ریزرویشن ہے تھوڑا سا, کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, جی جی, اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہمارے بچے اور ہمارے جوان اور ہمارے بزرگ نماز پڑھتے ہوئے اشخاص کے سامنے سے بلا جھجک و تردد گزر جاتے ہیں. جہاں تک میری تعلیم کا یا میری معلومات کا تعلق ہے, اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم تھا کہ اگر کسی شخص کو پتہ لگ جائے کہ نمازی کے آگے سے جان بوجھ کر گزرنے کا کیا گناہ ہے, تو وہ اپنی جگہ پر 40 دن 40 سال تک ٹھہرا رہے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ نماز کا ایک عمل ہے, اتنا بڑا عبادت ہے, اس عمل میں ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اپنے آپ کو نیکی کی طرف اور اچھے عمل کی طرف لے آتے ہیں, اور یہ عمل فوراً کرنے کے بعد ہم ایک گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اس بات کے اوپر عمل بالمعروف اور نہیں منکر والی جو صورت حال ہے, اس میں جو لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات کو روکنے پر قادر ہیں, جو اس بات کی تعلیم دینے پر قادر ہیں, اس بات کی صحیح جو چلے ٹھیک ہے, میں اس کا جواب دوں. بس وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاں بہت اچھی بات ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو سترا بنا لیں, سترا بنا لیں, اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مستحب ہے. وگرنہ اکثر علماء جو محققین علماء ان کی رائے یہ کہ سترا کے ساتھ نماز پڑھنا واجب اور ضروری. سترا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز آپ اپنے آگے رکھ لیں, 1.5 فٹ, ہاں کوئی بھی چیز, جیسے یہ سب کھمبے نظر آ رہے ہیں, سب سترا, یہ سب سترا. تو جب آپ نہیں تو آدمی جو ہے سترا کے ساتھ نماز پڑھے. سترا جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں رکھا جاتا ہے, اس کے بعد آگے سے کوئی گزرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. اندر سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کو روکا جائے گا, ٹھیک ہے, سختی کے ساتھ روکا جائے گا, نہیں مانی. لیکن اگر کسی آدمی نے سترا نہیں رکھا ہے تو کہاں سے گزرا جا سکتا ہے, یہ سوال ہے. ہاں اگر کوئی آدمی سترا نہیں رکھے ہیں اور مجھے گزرنا ہے تو کہاں سے گزریں گے تو گنہگار ہوں گے. اگر ہم اس کی سجدے کے اندر کی جگہ سے گزرتے ہیں تو روکا جائے گا اور گنہگار ہوگا. سجدے کے بعد والی جگہ سے گزرتا ہے تو گزر سکتا ہے, کیونکہ اس پر اس کا حق نہیں ہے, سمجھ رہے. اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو 2-3 صفوں کی قید لگاتے ہیں بالکل بے بنیاد بات ہے, بغیر دلیل کے بات ہے, کیونکہ اس کا جو حق ہے وہ سجدے کی جگہ کا ہے. اس کے بعد کوئی آدمی اگر گزرنا چاہتا ہے تو گزر سکتا ہے. اور یہ غیر معقول ہے, مطلب کہ ایک آدمی جو ہے وہاں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے اور لوگوں کو روک دے. تو دو طریقہ. سب سے پہلے تو یہ سترے کے ساتھ نماز پڑھیں, سترے کے ساتھ نماز پڑھیں, اور نوافل کو گھروں میں پڑھیں تو یہ مسائل کم سے کم ہوں گے, جماعت کم چھوٹے گی تو مسائل کم ہوں گے. اسی طریقے سے آپ جو ہے مسجدوں کے اندر بھی دیکھیں بہت حد تک یہ سب مساجد میں سترے بنے ہوئے ہیں. یہاں آپ کوشش کریں کہ سترے کے ساتھ نماز, دیوار سے مل کر کے, کمبے سے مل کر کے نماز پڑھیں. دوسری یہ کہ اگر کوئی آدمی سجدے کے بعد کی جگہ سے گزر رہا ہے تو گزر سکتا ہے, اس میں کوئی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. سجدے کے اندر سے گزرتا ہے تو یہ بڑا جرم اور گناہ ہے. یہ جو حدیث ہے یہ اس سجدے کی حد کے اندر سے گزرنے کے بارے میں, جی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکھنے کا حکم دیا. اب یہ بتائیں کہ یہ بات کیسے معقول ہو سکتی ہے, ایک آدمی وہاں ایک کونے میں نماز پڑھ رہا اور آپ یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں نہیں گزر سکے, روک دیا اس نے آپ کو. اس لیے سجدے کی جو جگہ ہے وہ اس کا اپنا حق ہے, اس کے اندر سے نہیں گزرنا, اس کے بعد سے گزر سکتے ہیں. وہ جرم اور گناہ ہے کہ کوئی آدمی فرض نماز کے بعد فوراً وہاں کھڑے. اکثر لوگ یہی ہیں, اکثر لوگ یہی. میں تو خیر اس کو اتنا جوجھتا ہوں اور برداشت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. کچھ لوگوں کو سننا تو ہوتا نہیں ہے, تو اکثر مسجدوں میں جب جانا ہوتا ہے تو وہ جیسے ہی درس شروع ہوا فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں سنت پڑھنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد امام صاحب سے آگے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں ڈسٹرب ہوتا ہے. اچھا 10-5 منٹ کا درس ہوتا ہے, مختصر درس ہوتا ہے, وہی کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں فرض نماز پڑھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, یا جیسو احدکم, کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو کرنے سے عاجز ہے کہ جب وہ فرض نماز پڑھ لے تو نوافل نماز کے لیے تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے, دائیں بائیں ہو جائے.
نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ آدمی یا تو جگہ بدل لے یا کسی سے گفتگو کر لے, اسی جگہ پہ جہاں فرض نماز پڑھا ہو سنت وہ نہ پڑھے. اولاً تو سنت گھروں میں پڑھے. پھر مزید یہ کہ فرض نماز کے بعد آپ اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں, آپ اسے پڑھ لیجیے, وہ بہت فائدے کا سودا ہے. اور کنٹینیو اور مستقل آپ چھوڑ رہے ہیں تو مخالفت ہو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.